بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ پیر کے روز اسلام آباد میں ہو رہا ہے، لیکن مذاکرات کے دوسرے دور سے عین چند لمحے قبل امریکی صدر نے اپنا لہجہ بدلتے ہوئے ایران کو ایک بار پھر الٹیمیٹم دیا ہے اور دھمکی آمیز لہجہ اختیار کر لیا۔ امریکی صدر نے واضح الفاظ میں کہا ہے اگر ایران نے جوہری پروگرام اور آبِ ہرمز کے حوالے سے امریکی شرائط تسلیم نہ کی تو پھر امریکہ کے پاس فوجی آپشن موجود ہے، یعنی ایران کو تباہ کر دیا جائے گا۔ تو ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان نے بہت ہی کوششیں کر کے ایران اور امریکہ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت تہران اور واشنگٹن کو میز پر بٹھانے کے لیے دن رات ایک کر رہی ہے، لیکن ٹرمپ نے ایک بڑا چھکا مارا ہے اور ٹرمپ ہمیشہ بلی کرتے ہیں، اور مذاکرات سے چند لمحے قبل ان کا ایک سخت بیان ان مذاکرات کو کس طرف لے جائے گا۔ ابھی تو اس میں چند گھنٹے باقی ہیں، لیکن ٹرمپ نے دباؤ بڑھا دیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران نے کل آبِ ہرمز میں فائرنگ کی، جو ہمارے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ فائرنگ کا نشانہ ایک فرانسیسی جہاز اور برطانیہ کا ایک مال بردار جہاز بنا۔ انہوں نے کہا کہ میرے نمائندے کل شام پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچیں گے، جہاں وہ مذاکرات کریں گے۔ ایران نے حال ہی میں آبِ ہرمز بند کر دی ہے، جبکہ امریکہ کی ناکہ بندی کی وجہ سے یہ پہلے ہی بند ہے۔ اس صورتحال کی وجہ سے نقصان ایران کو ہو رہا ہے، روزانہ $50 کروڑ کا نقصان، جبکہ امریکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ اس کے برعکس متعدد جہاز فی الحال ٹیکساس، لوزیانہ اور الاسکا کی طرف جا رہے ہیں تاکہ لوڈنگ کی جا سکے۔ تو ٹرمپ کا موقف یہ کہ وہ ایک منصفانہ اور معقول ڈیل پیش کر رہے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ ایران اسے قبول کر لے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو امریکہ ایران کے تمام پاور ہاؤسز اور پلوں کو تباہ کر دے گا اور اب کی بار کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اگر ڈیل قبول نہ کی گئی تو وہ اقدامات کیے جائیں گے جو پچھلے 47 سال سے نہیں کیے گئے، اور یہ اس لیے کیا جائے گا کہ ایران کی جارحانہ پالیسیوں کا خاتمہ ہو۔ انہوں نے ویسے کلنگ مشین کا لفظ استعمال کیا، تو یہ بہت ہی سخت ٹویٹ ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اب امریکہ نے تو پاکستان وفد بھیجنے کا اعلان کر دیا، تو اب امریکی ایڈوانس ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے۔ ان کے C-130 طیارے پاکستان لینڈ کر گئے ہیں، ان کی گاڑیاں پاکستان آ گئی ہیں، ان کی سیکورٹی ٹیم پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اسلام آباد پوری طرح سیل بند ہے۔ تو امریکہ پاکستان کے اندر ایران سے مذاکرات کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اب دوسری طرف کا انتظار ہے کہ ایران کا رسپانس کیا آتا ہے۔ غالباً ایرانی وفد بھی کل پاکستان پہنچ جائے گا، اور ان کی آمد سے پہلے ایرانی بھی تلواریں سونت کر بیٹھے ہیں، اور وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کٹ مریں گے، لڑ مڑیں گے، آخری گولی کے لیے تیار ہے، جنگ کے لیے تیار ہے۔ تو ایران بھی ہائی پیڈسٹل پہ کھڑا ہے، وہ بھی گیو اپ نہیں کر رہا۔ تو یہ ساری صورتحال ڈیولپ کیسے ہوئی؟ اب کل جب آبِ ہرمز بند کی گئی تھی، اس کے بعد اس بات کا قطعی کوئی امکان نہیں تھا کہ دوبارہ یہ دونوں ملک آپس میں مذاکرات کر سکیں، آمنے سامنے بیٹھ سکیں۔ لیکن پھر اس میں بہت بڑی ایک اور تبدیلی آئی، اور اس میں بھی پاکستان نے بڑا اہم رول ادا کیا۔ تو پاکستان ہر اس مشکل سچویشن کو جہاں پر لفظ ناممکن لکھا ہوتا ہے اس کو ممکن کر کے دکھا رہا ہے۔ کل جب آبِ ہرمز بند کی گئی اور یہ اطلاعات آئیں کہ پاسداران انقلاب نے 2 بھارتی بحری جہازوں پر فائرنگ کی ہے اور انہیں ہرمز میں داخلے سے روک دیا گیا ہے، ٹرمپ کے ٹویٹ میں اس کا قطعی کوئی ذکر نہیں ہے۔ باقی 2 جہازوں کا تذکرہ ہے، تو اس کے بارے میں ایرانی حکام کا موقف یہ ہے کہ امریکی بڑی جلدی میں ہے اور وہ معاہدے سے پہلے ہی آبِ ہرمز میں داخل ہو کر اس کی جو مائنز ہے ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کرے، یعنی وہ بارودی سرنگیں ہیں جن کی وجہ سے امریکہ یا کوئی اور ملک آبِ ہرمز میں پاسداران انقلاب کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، نہ وہاں سے نکل سکتا ہے، نہ اس کو راستہ مل سکتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں انہوں نے یہ مائنز بچھائی ہوئی ہیں، لیکن امریکی ذرا ڈیڑھ شانے بنے ہیں اور انہوں نے معاہدے سے پہلے مائنز صاف کرنا شروع کر دیا، تو ان پر بھی فائرنگ کی گئی ہے۔ یہ جو ٹرمپ کے ٹویٹ میں جن ممالک کا ذکر ہے یہ مائنز صاف کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایرانیوں کا خیال یہ ہے کہ امریکہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور یہ جلد بازی میں اس لیے ہے کہ یہ آبِ ہرمز میں مائنز صاف کر کے اپنی
نیوی اس میں داخل کرنا چاہتا ہے، بحری بیڑا داخل کرنا چاہتا ہے اور قبضہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ امریکی میڈیا بھی خبریں دے رہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے تیل بردار جہازوں پر بھی قبضے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں بھی سمندر میں ڈبو دے گا۔ تو بہت ساری خبریں ہیں۔ تو ایرانیوں کے نزدیک آبن ہرمز ایک ٹرمپ کارڈ ہے، تو وہ اس کو کسی قیمت پر چھوڑ نہیں رہے، اسی پر جھگڑا چل رہا ہے اور ساری جو لڑائی ہے وہ آبن ہرمز کے آس پاس گھوم رہی ہے۔ لیکن کیا ٹرمپ اور اسرائیل یہ واقعی جنگ بندی چاہتے ہیں؟ تو اب اس کے بارے میں اشارے ملنا شروع ہو گئے کہ شاید امریکہ بھی یہ جنگ بندی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کو دوسری طرف سے بہت ہی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے لالچ دیے جا رہے ہیں۔ کل جو کانفرنس ہوئی اس میں متحدہ عرب امارات کے وزیر نے کہا کہ وہ امریکہ میں 1.4 ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں، لیکن آبن ہرمز کو ایران کے قبضے میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے چھڑانا چاہیے۔ تو یہ آبن ہرمز معاہدے کے نتیجے میں تو نہیں چھڑائی جا سکتی، تو پھر جنگ ہی کرنا ہوگی۔ تو اسی لیے دوبارہ جنگ کے بادل گہرے ہو گئے اور کہا امریکہ کا 40-50 ارب ڈالر کا خرچہ، اور کہا اس کو 1.5 کھرب ڈالر مل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اس سے امریکہ کے قرضے بھی اتر جائیں گے اور امریکہ کے دلدر بھی دور ہو جائیں گے۔ یہ انویسٹمنٹ انہیں امارات کر کے دے رہا ہے، تو امارات بڑے پیمانے پر پیسہ پھینک رہا ہے اور وہ بار بار اس بات پر ایمفیسائز کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ نہ کرے۔ تو ٹرمپ کی نیت بھی بدل گئی ہے، طبیعت بھی تھوڑی بدلی نظر آتی ہے۔ کل جب آبن ہرمز بند ہوئی تو ایک بہت بڑا اجلاس بلایا گیا جس میں ٹرمپ اپنی کیبنٹ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کو اس کی بھی انسائٹ سٹوری بتا دیں کہ یہ اجلاس کیوں ہوا۔ امریکہ کا ایک وار روم ہے جسے سچویشن روم کہتے ہیں، جنگ کے ایام میں یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جہاں پر تمام وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو ان معاملات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ ان میں سویلین لوگ بھی ہوتے ہیں، ملٹری کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور فائنینس کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو سچویشن روم میں ہونے والے اجلاس میں اس بات پر غور ہو رہا تھا کہ چونکہ ایران نے آبن ہرمز بند کر دی ہے، مذاکرات کا کوئی چانس رہا نہیں، تو اب امریکہ کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ ایران پر فوری بمباری شروع کر دیں، سیز فائر ختم کرنا چاہیے۔ اس اجلاس میں نائب صدر جے ڈی وینس شریک تھے، جنہوں نے اسلام آباد ٹاکس میں امریکی وفد کی قیادت کی تھی۔ ان کے علاوہ وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹر ہیگس، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ، وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف سوزی وائلز، امریکی صدر کے نمائندے سٹیو وٹکوف، CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف، جوائنٹ چیف کے چیئرمین ڈین کین بھی موجود تھے۔ تو وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر جنگ پیٹر ہیگس نے اس بات پر دلائل پیش کیے کہ ایران کے ساتھ زمینی جنگ ہونی چاہیے۔ اس ملاقات میں یہ تک ڈسکس کیا گیا کہ ایران کے تیل بردار جہازوں پر قبضہ کیا جائے، ان کے پورٹس قبضے میں لے لیے جائیں، اور اس حوالے سے امریکی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ امریکہ بین الاقوامی سمندروں میں موجود ایرانی آئل ٹینکروں اور تجارتی جہازوں پر قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ آبن ہرمز کھول دے اور اپنے ایٹمی پروگرام پر امریکہ کو رہتے دے۔ یہ بات بھی باہر آ گئی۔ پھر اجلاس کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے رابطہ کیا گیا، کیونکہ امریکہ ایران پر اکیلا حملہ نہیں کر سکتا۔ تو نیتن یاہو پہلے اس بات پر تلا بیٹھا ہے کہ فیصلہ جنگ سے ہی کریں گے، تو اس نے اس گفتگو سے تاثر لیا کہ امریکہ اب جنگ پر راضی ہے، تو اس نے لبنان کے ساتھ سیز فائر معاہدہ توڑ دیا، پہل کر دی اور لبنان پر کئی حملے کیے۔ 7 لبنانی شہری اس کے حملوں میں مارے گئے۔ لبنان کے کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام ملا کہ مذاکرات ختم ہو گئے، سیز فائر ختم ہو گیا اور اب دوبارہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں لوگ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے مشورہ دیا کہ ایک بار پھر پاکستان سے بات کر کے دیکھ لیجیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو کال کی گئی۔ امریکی میڈیا نے اس بات کو بھی رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ نے براہ راست ان سے بات چیت کی اور مذاکرات کی تازہ پوزیشن کے حوالے سے گفتگو کی۔ تو فیلڈ مارشل نے انہیں بتایا کہ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تیاری ہے، ایرانی حکام پاکستان آنے کے لیے تیار ہے۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ ابھی تو انہوں نے آبن ہرمز دوبارہ بند کر دی ہے۔ تو میں اندازے سے کہہ سکتا ہوں، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل نے انہیں یہ جواب دیا ہوگا کہ آمنے سامنے بیٹھیں گے تو اس پر بھی بات ہو جائے گی، کیونکہ ابھی بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں۔ تو مذاکرات سے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اب چونکہ ایرانی تیار ہے تو
امریکی حکام کو بھی مذاکرات کے لیے آنا چاہیے۔ تو پاکستان کے فیلڈ مارشل نے غالباً انہیں یہ کہا ہوگا کہ وہ اس بات کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ایرانی حکام پاکستان آئیں گے اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اور جہاں پہ بات رکی تھی اس سے آگے بات کی جائے گی۔ جن باتوں پر اختلاف ہے، تو آرمی چیف کی یقین دہانی کے بعد امریکہ کے پاس آپشن نہیں تھا کہ وہ مذاکرات سے بیک آؤٹ کر جاتے، تو پھر ان کا غصہ بھی کسی حد تک ٹھنڈا ہوا۔ ٹرمپ نے امریکی وفد کو پاکستان جانے کا سگنل دیا، جس کے بعد امریکہ کی ایڈوانس ٹیم پاکستان آ گئی۔ امریکی طیارے پاکستان پہنچ گئے، 2 لاجسٹک طیارے نور خان ایئر بیس پر اتر چکے ہیں۔ ایئرپورٹ سے اسلام آباد کے ریڈ زون تک جانے والی سڑکیں بند ہیں، سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ پورا اسلام آباد جو ہے وہ سیکورٹی کے حصار میں ہے۔ ہوٹلز کو مہمانوں سے خالی کرا لیا گیا ہے اور کہا گیا کہ جمعے تک کوئی نئی بکنگ نہ کریں۔ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ ناکامی کی بنیاد کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، یعنی اس میں لفظ ناکامی لگا ہوا ہے۔ اب یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک اور میریکل ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان میریکل کرنے میں بہت ہی آگے ہے۔ تو نیو یارک پوسٹ نے خبر دی تھی کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان نہیں آ رہے، لیکن ان کی خبر غلط ہے۔ امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ مذاکراتی ٹیم میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، جیرڈ کوشنر اور سٹیو وٹکوف شامل ہیں، اور وہی مذاکراتی ٹیم ہے جنہوں نے اسلام آباد میں مذاکرات کا پہلا راؤنڈ مکمل کیا تھا۔ دوسرے راؤنڈ میں بھی یہی ٹیم ہوگی اور غالباً ایران کی جانب سے بھی وہی ٹیم ہوگی۔ اگلی خبر یہ کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، جنہیں ہفتے اور اتوار کے روز امریکہ میں موجود ہونا تھا، ان کے بارے میں یہ کنفرم نہیں کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ ان کا دورہ معطل ہوا ہے، کینسل ہوا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ اتوار کو ان کے ہاں بہت ہی اہم شخصیت آ رہی ہے۔ تو غالباً اب چونکہ مذاکرات پیر کو ہو رہے ہیں، تو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا امریکہ جانا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ مذاکرات کو وہی ہینڈل کر رہے ہیں اور وفود کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں۔ تو جب مذاکرات پاکستان میں ہو رہے ہیں تو ان کا پاکستان میں رہنا یقینی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ دوسرا، ٹرمپ کے پاکستان آنے کے چانسز بھی کم ہو گئے ہیں، کیونکہ ٹرمپ کا لب و لہجہ، ویسے تو لب و لہجہ ان کا ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے، کیونکہ ٹرمپ بلی کرنے کا ماسٹر ہے، اور اس نے ٹویٹ کر کے ایک بار پھر بلی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی بات فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اچھی طرح جانتے ہیں اور ایرانیوں کو سمجھا بھی رہے ہیں کہ آپ نے ٹرمپ کی گفتگو پہ نہیں جانا، ٹرمپ اسی قسم کی باتیں کرتا ہے۔ تو وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ کیا ہے اور انہیں مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ وزیراعظم ایرانی صدر کے درمیان بھی گفتگو ہوئی ہے۔ تو پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت جو ہے وہ ایرانی حکام کو پاکستان میں دوسرے راؤنڈ میں شرکت پر آمادہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ان کا کسی بھی ملک پر حملے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اپنے دفاع کا قانونی اور جائز حق وہ استعمال کر رہے ہیں۔ ایک طرف دنیا پر عالمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، ہمارا پڑوسی مسلمان ملک مصیبت میں ہے، پاکستان اس کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، پوری دنیا کو ایٹمی جنگ کے خطرے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر حالات یہ ہیں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ریاست کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے اپنی اپنی دکان چمکا رہی ہیں۔ تحریک انصاف نے انہی ایام میں ایک جلسہ مردان میں رکھ لیا۔ 19 اپریل کے روز مردان میں وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جلسے کا انعقاد کیا ہے۔ تو یہ جلسہ گاہ میں عوام کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی، لیکن اس جلسے میں سہیل افریدی صاحب کوئی خاطر خواہ اعلان نہیں کر سکے، خان صاحب کی رہائی کا کوئی لاہ عمل نہیں دے سکے، اور اس جلسے میں جو پی ٹی آئی کی اہم شخصیات ہیں، جو مین قیادت ہے، وہ مائنس ہو گئی ہے۔ اس میں نہ سلیمان اکرم راجہ شریک ہوئے، نہ اس میں محمود اچکزئی جو کہ اس وقت تحریک انصاف کے کسٹوڈین ہے، نہ راجہ ناصر عباس اس میں شریک ہوئے۔ اب سوال یہ کہ ان حالات میں جلسہ کیوں کیا گیا، کیونکہ سہیل افریدی پر دباؤ بھی ہے پارٹی کے اندر۔ ان کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ وہ جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں انہوں نے بالکل ہی عمران خان کو کھڈے لائن لگا دیا ہے، اور اس بات پر تنقید بھی ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ رکھا ہوا تھا اسلام آباد کے اندر راولپنڈی میں، اور حکومت کی ریکویسٹ پر اس جلسے کو منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد سے پی ٹی آئی پر خاصا دباؤ تھا، یوتھیوں کو چین نہیں پڑا تھا، تو اب انہوں نے جلسہ کر لیا ہے، اور سب سے زیادہ مردان کے لوگ شور مچا رہے تھے، چونکہ کے پی کے میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہے۔
تو وہ لوگ جو ترقیاتی کاموں کے لیے شور مچا رہے ہیں وہ سب اس جلسہ گاہ میں گھیر گھر کر لائے گئے، اور ان کو پھر سہیل افریدی صاحب نے 50 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس جلسے میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے کہا جب عمران خان کہیں گے تو تحریک چلائیں گے، یعنی نہ نومن تیل ہوگا نہ رادان ناچے گی، خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تو وہ تحریک کہاں سے لائیں گے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ جلسے میں لوگوں کو لانے کے لیے ٹرانسپورٹ سرکار نے مہیا کی اور اس کے لیے بھاری فنڈ خرچ کیا گیا۔ ان حالات میں جب صوبے کفایت شہری مہم چلا رہے ہیں، تحریک انصاف نے تمام سرکاری وسائل اور فنڈز اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جھونک دیے۔ تو اسی سے آپ جلسے کی کامیابی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جلسہ صرف بڑکے مارنے کے لیے تھا، یعنی کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے، اور اس جلسے کی کامیابی کو اگلے کئی دن تک کے پی کی حکومت سیلیبریٹ کرے گی۔ تو عوام کی تعداد کے لحاظ سے جلسہ کامیاب تھا، لیکن پی ٹی آئی کی سیاست اور لاہ عمل کے حوالے سے مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ تو جلسہ کھیل کر سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے ہیں، اور جن کو پاکستان کی فکر ہے ان کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور وہ مسلسل اس تگ و دو میں ہے کہ کس طریقے سے معاملات ہینڈل ہو جائیں۔ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $2 بلین مکمل طور پر ادا کر دیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ پاکستان نے متحدہ عرب امارات سے جو قرض لیا ہوا تھا پاکستان کے قومی خزانے میں رکھنے کے لیے $2 ارب لیے تھے، اس پر پاکستان 6% سود بھی ادا کر رہا تھا، تو وہ رقم الحمدللہ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کے حوالے کر دی ہے۔ تو متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی اس جنگ میں پوزیشن کو دیکھتے ہوئے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس کے پیسے واپس کرے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان ان کے گٹے گوٹے پکڑ لے گا اور پوچھے گا کہ عالی سرکار آپ حکم کریں، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ امارات یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ میں معاہدہ نہ کرائے، جنگ بند نہ کرائے، سیز فائر نہ کرائے، لیکن پاکستان نے ایک جو مورل پوزیشن لے رکھی ہے اس سے پاکستان پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ تو اسی بات پہ متحدہ عرب امارات والے ہم سے خاصے ناراض ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی، اور پاکستان کی حکومت اور ریاست کا یہ عزم ہے کہ متحدہ عرب امارات پر اگر کبھی کوئی مشکل وقت آیا تو پاکستان انشاءاللہ ان کی بھی مدد کرے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے وہ ڈالر دے چاہے نہ دیں۔ اگلی خبر یہ کہ معروف شخصیت ہے انجینئر محمد علی مرزا، اتوار کے روز ان کی اکیڈمی پر حملہ ہو گیا، اور ایک نوجوان نے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ان کی اکیڈمی قرآن ریسرچ اکیڈمی، حملہ آور نے اکیڈمی کے اندر گھسنے کی کوشش کی، پولیس نے روکا تو اس نے فائرنگ کر دی، اب اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اتوار کے روز لوگوں سے ملتے ہیں، اور یہ شخص اسی بہانے آیا تھا۔ ان پر پہلے بھی اس طرح قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، لیکن یہ شخص اندر داخل نہیں ہو سکا، تو وہ مکمل طور پر محفوظ ہے۔ اب یہ سب کیوں ہوا ہے؟ میرا گمان یہ کہ محمد علی مرزا کو مار کر چکے ایک معروف شخصیت ہے، ان پہ حملہ کرنا یا ان کو نقصان پہنچانا، یہ کم از کم ان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں کو مارنے سے یہ ایک بڑی خبر بن جاتی، اور یہ انٹرنیشنل خبر بن جاتی۔ جیلم پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ مرنے والے کے قبضے سے 9mm کا پسٹل برآمد ہوا ہے، اور ابھی اس کی شناخت جو ہے وہ کرنا باقی ہے۔ حملے میں ایک سیکورٹی اہلکار بھی زخمی ہوا ہے، لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ تو یہ بڑی خبر بنانے کی کوشش تھی، ایک اہم شخصیت کو ٹارگٹ کر کے، وہ کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ اتوار کے روز بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے سے زائد ہو گیا ہے۔ لاہور میں بھی مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور غیر اعلانیہ ہو رہی ہے۔ کراچی کے کئی علاقے بجلی کی بندش سے متاثر ہوئے ہیں، اور جب بجلی چلی جاتی ہے تو پھر پمپنگ اسٹیشن بھی نہیں چلتے، تو پانی کا بھی بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ لاہور میں جو بجلی کی طلب ہے 2800 میگا واٹ ہے، جبکہ اسے 2700 میگا واٹ مل رہی ہے، تو 100 میگا واٹ کا فرق ہے، لیکن بجلی جو ہے وہ کئی گھنٹے بند رہی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے کئی اور شہروں میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یمن کے حوثیوں نے بحیرہ احمر کو بھی نشانے پر رکھ لیا ہے، اور بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ حوثی حکومت کے وزیر دفاع میجر جنرل محمد العاطفی نے یہ اعلان کیا ہے کہ یمنی عوام کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے، اور وہ باب المندب کو بند کر دیں گے۔
اور آبِ ہرمز پہلے ہی بند ہے، باب المندب بھی بند ہو گئی، تو پھر دنیا تیل کی بوند بوند کے لیے ترسے گی۔ دنیا ویسے تیل کی بوند بوند کو ابھی بھی ترس رہی ہے۔ یورپ میں بہت ہی بری صورتحال ہے۔ آئرلینڈ میں تو جو پیٹرول پمپ ہیں ان کے اوپر باقاعدہ فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ کئی یورپ کے شہروں میں جو ٹینکرز ہیں انہوں نے سڑکیں بلاک کر دی ہیں اور ہڑتال کر دی کیونکہ ان کو آئل میسر نہیں ہے۔ تو آدھے سے زیادہ یورپ تیل کی وجہ سے بہت ہی سنگین قسم کے بحران کا شکار ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ اسی بات کو انجوائے بھی کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ میں تو پیٹرول کی قلت نہیں ہے۔ ہاں مہنگائی ضرور ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لیکن اس سے امریکی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بوجھ پڑ رہا ہے تو وہاں پہ پڑ رہا ہے، وہاں پہ پیٹرول کی کوئی قلت نہیں ہے، بجلی کا کوئی پرابلم نہیں ہے، گیس کی کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ جیسے پاکستان میں صورتحال بڑی حد تک کنٹرول میں ہے، لیکن اگر آپ دوسرے ملکوں کو دیکھیں انڈیا سمیت تو کئی ملکوں میں بہت ہی بری صورتحال ہے۔ انڈیا میں تو لوگ شہروں سے گاؤں واپس جا رہے ہیں کہ شہر میں گیس نہیں ہے تو کھانا کیسے پکائیں۔ اس بات کی امید کے ساتھ کہ پیر کو امریکہ اور ایران کے حکام آمنے سامنے بیٹھ جائیں گے اور امن کی کوئی نئی راہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا اور گردنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔